أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندیشی سے جلا جل رمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمکواری رنگت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام انبیاء تجبرے زانون کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایسے قائد کی ہمت پہ لاکھوں سلام ایسے قائد کی جرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام حضرات سادات کرام اور آج کی اس بزم کے امیر کارواں قافلہ سالار محبت و عشق و وفا حضرت امیر المجاہدین ہم سب کے ایمانوں کے محافظ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کرنے والے زندہ کرنے والے ہمارے استاذ گرامی امام برحق شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ آپ کے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے حکم کے مطابق چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصول ادب اور اصول طریقت تو یہی ہے کہ جہاں پر مرشد اور شیخ اور استاذ کے شہزادے اور ان کے بیٹے ہوں وہاں پر انہی کی گفتگو جستی بھی ہے اور سستی بھی ہے، اور یقیناً ہم سب آپ کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو نہایت مختصر وقت میں صرف آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید زبیر ایمان لائے، تو
تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، مکہ والے کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں کیا سی ہمیں کلمہ پڑھیے جنہیں بیوقوفہ نے کلمہ پڑھا۔ استاد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف پڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جدوں تک کسی بندے نو حضور دی محبت وچ چلنا نہ کہنا ہے ادوں تک حضور دے رجسٹر وچ دی حاضری نہیں ہے۔ ہم نے کہا یوں پیار کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، اپنا سٹیٹس بھی برقرار رہے، نال اللہ نہ کہہ چھٹے جی مولانا نے ہاتھ چکے سے اس بات کا تائیں جا کے گل بڑھ رہی ہے کہ دنیا چلا کیسے، اور وہ پھر خود کہے وہ دیکھو ہمارا فقیر آیا۔ تو صحابہ کو بیوقوف اس لیے نہیں کہا گیا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، وہ کون ہے کہ جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کو بیوقوف اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور سے نبھا پیار کیا۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ امتی کلمہ پڑھنے کے بعد دلیلیں پوچھتا ہے کہ دسو یہ انگوٹھے چومن تے دلیل ہے یا نہیں، اور صدیق اکبر اور مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی انگوٹھوں کے اوپر لعاب دہن شریف لگا کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ ساری سمجھ کی بات ہے۔ تائیں تعالیٰ حضرت نے کیا کہ جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت، خالی نگاہ نہیں، خالی نگاہ کے سارے اندر کہیے نگاہ عنایت پڑی ہے تو پھر ابو بکر بن گئے۔ سارا مسئلہ نگاہ عنایت کا اج بھی جدے پہ نگاہ عنایت پہ گل ہوگی پڑی۔ اس لیے تو حافظ شیرازی بھی فرماتے ہیں جائے کہ زاہداں با ہزار اربعینی رسل مست شراب عشق بعامی رسل، فرمایا جتنے مولوی تے صوفی عبادت کر کے تسبیح پڑھ کے چلے کاٹ کے 40,000 سال بعد پہنچتا ہے، اتنے لبیک اللہ 1 سال کے اندر ہی پہنچتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں رکھا ہے جس زمانے میں وہ مجدد آیا جس نے حضور کی، ہمارے یہاں بچپن سے حدیث پاک ہم سنتے پڑھتے ہیں، جڑا حضور دی سنت کو زندہ کرے انہوں کتنے شہیداں دا ثواب ہے جی، یہ سب کو یاد ہے جی تقریباً۔ ایک سنت کو جڑا زندہ کر لے انہوں 100 شہیداں دا ثواب ہے کہ جڑے بابے نے پوری امت زندہ کر چھڑی۔ وہ کس رتبے پر ہوں گے؟ وہ بس وہ یہی ہے کہ عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر آیا۔ اور دنیا کہتی ہے جی گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں، اسی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے جی لاہور دے اندر ایک جنازہ پڑھن میں اتفاق ہوا، ایک ایسا جنازہ سی کہ آپ اپنے جنازے سے بندہ آپ ہی تقریر کر رہے ہیں، جنازہ بھی اپنا ہے، تقریریں بھی خود کر رہا ہے، ڈبے لیکن ساؤنڈ اور آواز آ رہی ہے، اپنی تقریر کر رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، کہتا 10 سال مینارے پاکستان ان کا منظر کبھی دیکھ ہے۔ بڑے جنازے حکمرانیوں دے نال نہیں ہوندے، بڑے جنازے رسول اللہ کے نام کے۔ اور یہ دنیا کیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے طے ہو گئی کہ بابے نے ایک فرمایا ہے سارے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ خلیفہ وقت کی کہیں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، آج کے دور کے مطابق نور القادری ہو رہی تھی تو ساری نماز کی داڑھی سیدھی کر رہا ہے، کہ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تو نماز پڑھ لیا سے یا داڑھی میں پھیر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہماری تو ہمت ہی نہیں تھی استاد گرامی کے سامنے جانے کی، اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ بابا اتنا ڈاڈا کیوں، استاد اتنا سخت کیوں تھے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انہیں رسول اللہ کے چہرے کے علاوہ کسی کا چہرہ نظر ہی نہیں ہے، وہ گم تھے اس ذات میں، اور وہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں مصداق تھے کہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر ہو۔ اور باجی مستانی سے یہ سوال پوچھا کہ تو یہ بابا کون ہوتا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے بابا جی، بول بھی تو ہو رہی ہے، کسی کو بابا سے نہیں کیا جاتا۔ حضرت امیر المجاہدین کو بابا کیوں کہا جاتا ہے؟ باجی مستانی نے صدیوں پہلے جواب دیتا،
فرمایا بابا اس کو کہتے ہیں الوصول الی الرسول، فرمایا مرشد ہوتا ہے ہاتھ پھڑ کے بندے کو رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال دے۔ چلتے پھرتے نوجوانوں کو جنہوں نے حضور کا غلام بنایا وہ بابا نہیں ہوگا تو پھر اور کون بابا ہوگا؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تو نماز کی کرتا رہے، داڑھی سیدھی کرتا رہے، تیرے نماز کے اصول کا نہیں پتا، نماز کے آداب کا نہیں پتا، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب ان ساموں تقریر کریں گے۔ اس نے آرڈر دے دیا کہ مولوی صاحب کو سزائے موت دے دی جائے۔ اثر کی نماز ہوئی کہ آپ اپنے سنگی سے انہوں کی گود ہی آپ سر رکھ کے احترام کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور وقت قریب آ گیا کہ آپ نے آسمان وال دیکھ کے بس اتنی گل کہی کہ بڑا بادشاہ جانے تے چھوٹا بادشاہ، صرف اتنا کہنے دی دیر سی کہ خلیفہ وقت جڑا سی وہ اپنے پورے مشیرہ دے نال تے وزیرہ دے نال زمین پھٹی تے زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک جانے کہ آپ نے فرمایا زندگی پہلی باری کہ اپنے رب کا بوا کھڑا ہے۔ یہ مسئلے اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ نہیں کہ حضرت قبلہ یہاں پر جلوہ فرمائے تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں جیڑی گل سچی ہے وہ سچی اور ہر جگہ سچی ہے۔ خدا کی عزت اور عظمت اور جلال کی قسم ہے جڑے قانون پاکستان پاس ہونے واسطے ترے سے اگر یہ قانون پاس ہو جاتے کیا ساڈیاں داڑیاں تے ساڈے امامے نہیں سن ہونے۔ یہ رات کو قانون بناتے تھے، صبح پارلیمنٹ میں لے کر جانے سے پہلے آواز آنی سی اور باقی کا سارے کو سنبھال لوں گے پر بابے خاتم دا کی کرو گے۔ یہ آپ کا ملک قادیانیوں کے پاس جا چکا تھا، لکھا سلام ان بابے کے بابے نے قادیانیوں کو ملک واپس اور ایسے نام لگاتے تھے پورا عالم میں کفر ہل جاتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک جملہ زبان سے کہا تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھی۔ سانو تقریر کرنے کی لوڑ ہی نہیں، کوئی صحابہ کے خلاف بک بک کرے ورنہ وہ اتنا ہی کہہ چھڑنا اور دور دور کوتے ہو۔ لوگ پوچھتے ایک گاندھی ہے پوری دنیا سے وہ مشہور ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی بات کی نہیں ہے، بات زبان کی ہے۔ فرید والی زبان لاؤ پھر دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ قیامت تک خاندان رسمی کو لاکھوں سلام پیش کیے جاتے رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر حال میں حضور کی عزت پر پیرا کی۔ خاندان رسمی کو قیامت تک سلام پیش اور سلام میں جو نہیں ہوگے جناب سلام یہ دیکھا اپنے 2 ہفتے پہلے ایک بیٹی کو سلام ہوا ہے، لوگ کہتے اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا جی سامنے عزت کا مسئلہ کہتے 2 پولیس اپنے بندے کہنے جی چھٹو جی مولانا ہمارا باز اخلاص سے ٹکے لوگ جان دو۔ اس کے سامنے ہندو کھڑے تھے، اس کے سامنے کفر تھا، اس کے سامنے اس کی عزت پہ خطرہ تھا، اس کی جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ فرمانے نہیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندر ان کا طریق۔ تو پھر سلام بزدلوں کو نہ ہوئے، سلام پہ پھر شہرت ہوئے۔ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، استاد فرمایا کرتے تھے عالم اسلام کو اس دلیل کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور نے خود فرما دیا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔